اب انت یا سعد، سعد تم یہاں کیسے؟ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا سامان لینے کے لیے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا آقا لینے تو بیوی کا سامان گیا تھا، پر جو میرے کانوں میں آواز آئی یا خیل اللہ ارکبی الی سبیل الجنت فرحلی، اس آواز نے میرے جذبات کو بیوی کے لیے ٹھنڈا کر دیا اور اللہ کے راستے کے لیے میرے خون کو گرما دیا ہے۔ میں سارا ساز و سامان اور سارے اسلحے لے کر میدان کارزار میں آ گیا ہوں۔ پھر سعد اسود لڑے، جی جان سے لڑے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آواز لگائی اصیب سعدن، اصیب سعدن، سعد شہید ہو گئے، سعد شہید ہو گئے۔ اٹھا کر کے لایا گیا آقا کے پاس، آقا نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، ران پہ رکھا، ان کے چہرے پر خون اور مٹی ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے رکھا، اور آپ علیہ السلام رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو کے قطرے ان کے چہرے کے خون اور مٹی کو دھو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھر آپ ہنسے اور پھر اللہ کے نبی نے یوں اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ جنگ کے بعد پوچھا، آج 3 باتیں دیکھیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھیں، آپ روئے بھی، آپ ہنسے بھی، آپ نے چہرہ بھی پھیرا، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا رویا میں ساتھ کہ ان جذبات پر، اس قربانی پر کے ساتھ جا رہا تھا بیوی کا سامان لینے۔ جوانوں، جب شادی ہوتی ہے اور تاریخیں قریب ہوتی ہیں، کیا امنگیں ہوتی ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا تڑپ ہوتی ہے، ایک ایک دن گنا جاتا ہے، اور پہلی رات جب آنے کو ہوتی ہے کیا کیا انتظام کیے جاتے ہیں۔ ساتھ کے اندر بھی تو یہ جذبات ہوں گے، ان کے دل میں تو امنگیں ہوں گی، ان کے دل کے اندر بھی تو تمنائیں ہوں گی، لیکن انہوں نے ساری تمناؤں کو ڈھیر کیا اور اپنے قدموں تلے رون دیا۔ تو آپ نے فرمایا سعد کی اس قربانی پر میرے آنسو نکلے، اور ہنسا اس لیے کہ میں نے سعد کے جنت میں مقام کو دیکھا بڑا اونچا ہے، میں اس لیے ہنسا، اور میں نے چہرہ اس لیے پھیرا کہ سعد کی جیسی روح نکلی تو جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی سعد کی طرف آ رہی تھیں، جو اس کی بیویاں تھیں تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھ رہا تھا۔ میں نے چہرہ پھیر لیا، یہ سعد کی بیویاں ہیں، ان کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ 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 جاؤ، وہیب بن عمرو کی بیٹی کو پیغام پہنچا دو، وہیب کو جا کر بتا دو اللہ نے سعد کا نکاح تیری بیٹی سے زیادہ حسین حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ایک منگنی یہ تھی، ایک منگنی یہ تھی۔ ہم منگنیاں کرتے ہیں، کتنے شور، کتنے ہنگامے، کتنے کھانے، کتنے لین دین، کتنے جوڑے اور کتنے زیورات چلتے ہیں۔ ساس کہتی ہے کنڈل تو مجھے بھی ملنا چاہیے، اور نند کہتی ہے انگوٹھی تو مجھے بھی ملنا چاہیے، پھوپھیاں اور تائیاں اور چچی اور ممانی اور خالائیں کہتی ہیں جوڑا اور کچھ روپیے تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ یہ سب کی سب لالچی عورتوں کی ٹولی ہے جو امید لگائے ہوئے ہیں ہمیں ملنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں؟ کیا تمہارے پاس زیور نہیں؟ کیا تمہارے پاس پہننے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے؟ پھر کیوں ان رسموں کو تم آباد کر رہی ہو؟ خدا کے قہر سے، خدا کی پکڑ سے، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اگر آپ کی ان رسومات کی وجہ سے بچیوں کا نکاح نہیں ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور بچیاں غلط قدم اٹھاتی ہیں، تو یاد رکھنا کسی مالدار کا کوئی کھاتا گناہ سے خالی نہیں رہے گا، وہ بھی مجرم ٹھہریں گے اگر بچیاں غلط قدم اٹھاتی ہیں۔ وہ مالدار مجرم ہوں گے جن کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہوئی ہیں۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، شادی کا سیزن آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ شادی کا سیزن آ رہا ہے، اور شادیاں ہوں گی اور بڑی شان کے ساتھ ہوں گی۔ میرے بھائیوں، کرو شادیاں، شان کے ساتھ کرو، لیکن کل قیامت کا جب دن ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور آپ فرمائیں گے میری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی تھی، میری بیٹیاں لاکھوں لاکھ غیروں کے ساتھ گئی تھی،
اور تم نے اپنی بچیوں کی خوشیاں یوں منائی تھیں، اور تم نے میری سنتوں کا خون کیا تھا، اپنے گھر سے میری سنتوں کے جنازے نکالے تھے، کیا ہم آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں؟ آقا کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا ہماری ہمت ہو سکے گی؟ اس دن کو بھی یاد کیا کرو، اس دن کو بھی یاد کیا کرو۔ ایک دن سامنا ہونا ہے، اللہ کا بھی سامنا ہونا ہے، رسول اللہ کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اور یہ مت سمجھنا آقا کو خبر نہیں ہوتی، آقا کو خبر ہوتی ہے، آقا کو خبر ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی اطلاع ہوتی ہے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، آقا کو ہر ہفتے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آقا اچھے اعمال دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، سنت چھوڑی جاتی ہے، سنت کو روندا جاتا ہے، خدا کے حکم توڑے جاتے ہیں، تو آقا کو تکلیف ہوتی ہے، غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آقا قبر شریف میں امت کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچو، جس نبی کی دعائیں قبر میں بھی ختم نہ ہو، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نبی ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہو، اور ہم اتنے بے وفا، ہم اتنے جفاکار، ہم اتنے نالائق امتی کہ نبی کو قبر میں بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے چین سے نہ رہنے دیں۔ ہم سے زیادہ پھر ظالم کون ہوگا؟ ہم سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیو، شادیوں کی رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، یہ مت سوچو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت سوچو کہ دوست احباب کیا کہیں گے۔ ذرا دیر کے لیے یہ سوچ لیا کرو، میرا اللہ کیا کہے گا؟ ذرا دیر کے لیے سوچ لیا کرو، میرا نبی کیا کہے گا؟ اگر میں نے خلاف شرع شادی کی ہے، نبی کی سنت کے خلاف کی ہے، تو میرا اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا؟ یہ سوچ لیا کرو۔ تو اس لیے شادیوں کو مہنگا کرنے کے بجائے سادگی پہ لاؤ۔ یہ جو تماشا چل رہا ہے باراتوں کا، 200 300 400 اور اس سے بھی کم و بیش غیروں کی رسم، اس رسم کو کچل دو اپنے پیروں تلے کہ نہیں، ہمیں بالکل بارات لے کے نہیں جانا ہے۔ 2-4 آدمی جائیں گے، رخصتی کر کے لے آئیں گے، نہ لینا نہ دینا نہ بارات، نہ اسی طریقے سے کوئی اور ڈرامہ، ہم شریعت و سنت کے مطابق کریں گے۔ یہ بارات جو ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کوئی مولوی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ بارات لے جانا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے، کہیں سے کہیں تک ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تو لڑکی والوں پر ایک بوجھ بن رہا ہے۔ سادگی کے ساتھ آپ 4-6 آدمی جاؤ، مسجد میں نکاح کرو، اس کے بعد لے کر کے آ جاؤ۔ لڑکی والے بھی بعض ایسے نالائق ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ناک کٹ جائے گی، آپ لوگ کم آؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ شاید لڑکی ان کے اوپر بوجھ بن گئی تھی، اس لیے انہوں نے سادگی کے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ نہیں، کیا نبی کی بیٹی بھی نبی پر بوجھ تھی؟ نبی کی بیٹی نبی پر بوجھ تھی۔ فاطمہ کا نکاح ہوا، فاطمہ کو لے کے کون گیا تھا؟ ام ایمن فاطمہ کو خود لے کے گئیں، حضرت علی کے گھر چھوڑ کر کے آئی ہیں۔ کبھی یہ بھی کر لیا کرو، بیٹے کا نکاح ہوا اور بیٹی آپ کی ہے، آپ اپنی بیٹی کو خود پہنچا دو۔ لوگ کہیں گے یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تماشا نہیں، یہ عین سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا ہے۔ بیٹا لے آئے ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کے لانے میں سینکڑوں رسومات ہیں۔ بیٹا جائے گا، منہ دکھائی ہوگی، جوتا چرائی ہوگی، اور اسی طریقے سے لین دین ہوگا، سالیاں چھیڑیں گی، بہت کچھ کریں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے بیٹے کو بھیجو ہی نہیں، سرے سے مت بھیجو، جب بارات نہیں بیٹے کو بھی مت بھیجو۔ میں نے اپنی بہو کو بلایا، میں نے صرف اپنی ماں کو بھیجا، بیٹی کو بھیجا، اور ایک چھوٹا بیٹا میرا تھا، بھیج دیا۔ میں نے کہا بلا لا جا کے،
جس سے نکاح ہوا میرے بیٹے سے میں نے نہیں بھیجا اسے، اس لیے کہیں رسم نہ ہو جائے اور جا کر کے وہ بلا کے لے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم عزتوں کو کہتے ہیں عزت ہماری نیلام ہو جائے گی، بڑے عزت والے بنے ہوئے ہیں، کون سی عزت رہ جائے گی؟ جس عزت کی خاطر یاد رکھنا نبی کی سنتوں کو آپ روند رہے ہو، اس سنت کے روندنے کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں ذلت ہوگی، اس لیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سے عزت چلتی ہے، نبی پر اترتی ہے، ایمان والوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے بارات کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ ولیمہ ہے، یقیناً ہے، لیکن بساط کے مطابق۔ جتنی آپ کی بساط ہے، 2 آدمیوں کی ہے 2 آدمیوں کا ولیمہ کر دو، 10 کی ہے 10 کا کر دو، 100 کی ہے 100 کا کر دو، لیکن سنت کے مطابق بٹھا کر کھلاؤ، جانوروں کی طرح چراؤ نہیں، جانوروں کی طرح چراؤ نہیں کہ لوگ چر رہے ہیں آج کل اور کیا کہتے ہیں یہ بوفے سسٹم ہے، یہ نیا فیشن ہے۔ قسم اللہ کی پرانا فیشن ہے، کھڑے ہو کر کھانا پرانا فیشن ہے، نیا نہیں ہے۔ بتاؤ بھینس، بیل، کتا، بکری، سور، بلی پہلے سے چل چل کے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ پرانا فیشن ہے، جانوروں کا پرانا فیشن ہے۔ ہم اگر چل کے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو ہم نے جانوروں کا فیشن اپنایا ہے، نہ کہ انسانوں کا۔ ہم انسانیت سے تنزل کا شکار ہو کر حیوانیت کی طرف گئے ہیں، جانور بنے ہیں، اور ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نیا سسٹم آیا ہے، نیا فیشن آیا ہے۔ نیا نہیں، یہ جانوروں کا پرانا فیشن، پرانا فیشن ہے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر آپ جتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہو اتنے لوگوں کو بس کھلاؤ۔ اور ایک بات ذرا کڑوی لگے گی آپ کو، وہ یہ ہے کہ جب ولیمہ کھلایا جاتا ہے اور لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے گیٹ پر ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں، مسلط کرتے ہیں جھولا لے کے، اور وہ بالکل جنات کی طرح بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ، بالکل ٹلے گا نہیں۔ اس سے کہا جاتا تمہیں ہٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے کھانے آئیں گے سب کا بل وصول کرنا ہے۔ کھانے والے سارے لوگوں سے کیا لینا ہے؟ بل وصول کرنا ہے۔ ہم نے تو ہوٹل کھولا ہے، کھاؤ اور بل دے کر کے جاؤ۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے کہ کوئی آپ کے یہاں مہمان آئے اور آپ کو جناب کھانا کھایا ہے بل دے کے جاؤ۔ ہم آپ کے یہاں آئے، آپ کے یہاں کھانا کھائیں اور آپ کہیں کہ مفتی صاحب کھانا کھایا ہے، 200 کا تو کھا ہی لیا ہوگا لہذا دے کے جاؤ۔ یہاں تو آپ کہو گے شرم آتی ہے، اور وہاں کیوں بے شرم بن جاتے ہو جب شادی کے دن ولیمے میں یا بیٹی میں مانگتے ہو؟ وہاں کیوں بیٹھا دیتے ہو کسی کو؟ وہاں کیوں لفافے وصول کرتے ہو؟ کیوں لے رہے ہو اپنے مہمانوں سے؟ اس وقت حیا نہیں آتی، اس وقت شرم نہیں آتی، نیوتے کے نام پر اسے لے رہے ہو۔ اور دیا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے لے چکا ہے، پہلے کیا کر چکا ہے؟ لے چکا ہے۔ اور اسی لیے لمبا ولیمہ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ تاکہ موٹا موٹا لفافہ ملے، اور کم سے کم کھانے کا خرچہ تو نکل ہی آئے۔ یہ نیت کے اندر بگاڑ اور فتور ہوتا ہے، یہ فتور ہوتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہو، ہنسنے کا مقام نہیں، یہ بے شرمی ہے، بے شرمی کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، بے شرمی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور اگر آپ ڈیپلی جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ولیمے کے دن سود لیتے ہو، ولیمے کے دن سود لیتے ہو۔ آپ کہو گے کیسے؟ یہ جو لفافہ دیا جا رہا ہے، اگر دینے والا پرانا ہے اور 10 سال پہلے آپ نے 500 دیے تھے، آج آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا، اب وہ 500 نہیں دے گا، 600 دے گا۔ کتنے دے گا؟ 600۔ یہ سستائی کے زمانے میں دیا تھا، لہذا 500 میں 100 تو بڑھنا ہی چاہیے، 600 دے رہا ہے۔ اب جب 600 دے رہا ہے، یہ 500 اس نے کیوں دیے؟
کیوں دیے اس نے؟ یا تو آپ کہو گے ہدیہ، ہدیہ تو ہے نہیں، ہدیے میں واپسی کیسی، واپسی کی امید کیسی؟ اور اگر کوئی ہدیہ واپس نہ کرے تو ناراضگی کیسی؟ تو ہدیہ تو ہے نہیں۔ آپ کہو گے مدد، تو مدد مالداروں کی تو نہیں ہوتی، غریبوں کی ہوتی ہے، لفافات مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے، تو اس لیے مدد بھی نہیں ہے، مدد بھی نہیں۔ تیسرا، یہ قرضہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرضہ ہے جو آپ نے 10 سال پہلے دیا تھا، اب قرضے کو ریٹرن کیا جا رہا ہے 100 روپے کے اضافے کے ساتھ، اور فقہ کا اصول ہے، اور ساتھ ساتھ میں حدیث کے الفاظ بھی ہیں، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ کے لائے وہ سود ہے۔ جو قرضہ نفع کو لائے وہ سود ہے۔ 500 اصل کے ہیں، 100 جو آ رہے ہیں وہ سود کے آ رہے ہیں۔ ولیمے کے دن سود وصول کیا جا رہا، لڑکی کے کھانے کے دن سود وصول کیا جا رہا ہے، مڈا کھلایا جا رہا ہے، سنت کو چھوڑا جاتا ہے، مڈا کھلایا جاتا ہے، رسم زندہ کی جاتی ہے۔ یہ مڈا کہاں سے آ گیا؟ 3 دن پہلے کھانا کیوں چل رہا ہے؟ 2 دن پہلے کھانا کیوں چل رہا ہے؟ جس غریب کے پاس نہیں ہے وہ سارے خاندان والوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیوں سارے خاندان والے جا کر کے ڈیرا ڈال دیتے ہیں 2 دن پہلے کہ اب کھلاؤ ہمیں، ہم تمہارے یہاں آئیں؟ جس دن نکاح ہو، جس دن رخصتی ہو، اس دن جاؤ اور رخصت کر کے آ جاؤ، اور اگر نہیں بلاتے ہو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کوئی گنہگار نہیں۔ شریعت نے نہیں کہا کہ جب تم شادی کرو اپنے سارے خاندان والوں کو بلاؤ، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اور نہ بلانے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ میری والدہ موجود ہیں، آپ پوچھنا جا کے، میں نے اپنے نکاح میں اپنی سگی بہنوں کو نہیں بلایا، سگی بہنوں کو نہیں بلایا، بیٹے کا نکاح کیا اس کی پھوپھیوں کو نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ ناراض نہیں ہے، آپ سوچیں ناراض ہوگی، کیوں ناراض ہوں گی؟ کیوں ناراض ہوں گی؟ وہ ان کا جو حق ہے وہ دو، رسومات کے پیچھے نہ پڑو، ان کا حق ہم نے دیا۔ ہمارے ابا کا انتقال ہوا، وراثت تقسیم کر دی، جو بہنوں کا حق بنتا تھا بہنوں کا حق دے دیا۔ بہنوں کا حق دیں گے نہیں، اور 4 پیسے کا جہیز دے کر کے سمجھیں گے ہم نے احسان کیا ہے، تو بہنیں ناراض پھر ہوں گی۔ اس لیے کہ بہنوں کو امید ہوتی ہے کہ جناب اگر بھتیجے کی شادی ہوگی ہمیں کچھ ملے گا، بھانجے کی شادی ہوگی ہمیں کچھ ملے گا۔ اب ملتا نہیں ہے تو ناراض ہوں گی، لیکن آپ بہنوں کو پہلے سے دیتے رہو، صلہ رحمی کی وجہ سے، رسم کی وجہ سے نہیں، تو انشاءاللہ بہنیں کبھی ناراض نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے یہ ڈرامے بازی کی ہے، رسومات کو زندہ کر رہے ہیں، جو صلہ رحمی کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس صلہ رحمی کو ہم نے پامال کر دیا۔ تو اس لیے اتنا سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ تو طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم لفافے نہیں لیں گے۔ او بھائی زور سے بولو، ابھی نہیں مزہ آیا، زور سے بولو، ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم لفافے نہیں لیں گے اور نہیں دیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ غریب کی شادی ہو رہی ہے اور ضرورت پڑے آپ مدد بھی نہ کرو۔ اگر مدد کرنا ہے آپ خفیہ طور پر اس سے شادی کے دن سے پہلے مدد کر دو۔ اور مودی صاحب نے تو سب کے کھاتے کھلوا دیے 0 بیلنس پر، 15 لاکھ کے ارادے سے، 15 لاکھ کے دینے کے وعدے سے سب کے کھاتے کھلوا دیے ہیں 0 بیلنس کے۔ تو آپ کیا کرو؟ کھاتا معلوم کرو، ٹرانسفر کر دو، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے ڈالا ہے۔ اس لیے کہ اصل مدد تو کیا ہے کہ دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ ہے مدد، نہ کہ آپ کسی غریب کو کھلے عام دے رہو، تو یہ اس کی رسوائی ہے، ذلت ہے اس کی۔ تو اس لیے شادیوں میں جو خرافات ہو رہی ہیں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے شادی ہوتی ہے جب عورتوں میں کھانا ہوتا ہے، عورتوں میں کھانا ہوتا ہے، کھلانے والے کون ہوتے ہیں؟ کھلانے والے کون ہوتے ہیں؟ چھٹا جوان ہوتے ہیں سارے۔ کیا ہوتے ہیں؟ چھٹا جوان، جو 15 سال 16 سال 20 سال تک کے کرارے جوان ہیں، ان کو لگایا جاتا ہے کھلانے کے لیے۔ ایک کھانے والی جتنی عورتیں ہیں سب اس کی پھوپھیاں اور خالائیں ہیں کیا؟ سب اس کی مائیں اور بہنیں ہیں کیا؟ یہ بھی تو غیر محرم ہیں، اکثر غیر محرم ہیں۔ یہ جوان کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ان کو اندر جانے دیا جا رہا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کریں،
کھانا وہاں دروازے پہ پہنچا دو اور اپنے خاندان کی خواتین کو لگاؤ کہ تمہیں کھلانا ہے، آج تمہیں کھلانا ہے، تاکہ کوئی بھی غیر مرد یا کوئی بھی کیسا بھی مرد ہمارے پنڈال میں آنے کی جرت نہ کر سکے۔ لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے، وہ جوان کھلاتے ہیں، مجھے معاف کرنا، اور پھر اپنی آنکھوں کو سیکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج تو ساری عورتیں کیا ہے، پینٹ کر کے آئی ہیں، ساری عورتیں کیا کر کے آئی ہیں، پینٹ کر کے آئی ہیں اچھی طریقے سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں تو کیا ہے، اگر چڑیل ہے تو وہ بھی حور لگے گی، تو ساری کی ساری کیا ہیں، حور لگ رہی ہیں، تو آنکھیں چار ہوتی ہیں اور پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے جوانوں کو نہیں، کھانا وہاں دروازے پہ پردے سے رکھو اور اپنے خاندان کی خواتین کو مکلف کرو کہ تمہیں کھانا کھلانا ہے، کسی اور کو کھانا نہیں کھلانا ہے۔ کرو گے جوانوں یہ انشاءاللہ؟ اور ایک وعدہ اور آپ سے لوں گا، وہ یہ ہے کہ جو باراتیں جاتی ہیں، اس سے کون کون توبہ کرتا ہے کہ باراتوں میں نہیں جائیں گے؟ کون کون توبہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ جلسہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بہت سنا ہے آپ نے، بہت سنا ہے۔ کہو انشاءاللہ ہم باراتوں میں نہیں جائیں گے، زور سے کہو۔ اس لیے کہ بارات میں جانے والے جاتے ہیں اور پھر جا کر کے نخرے دکھاتے ہیں، بریانی ٹھنڈی ملی، سالن ٹھنڈا ملا، روٹی ٹھنڈی ملی، اور جناب کیا بتائیں، کھانا تو بس ایسے ہی تھا۔ کھانے میں عیب نکالنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک تو جا رہے ہیں دیر میں، وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر 2 بجے کا ٹائم دیا تو 5 بجے پہنچیں گے، دیر میں پہنچیں گے، پھر جا کر کے کیا کرتے ہیں، نخرے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے بارات جب ہے نہیں دین میں، ہم بے دینی کا کام کیوں کریں گے؟ ہم جائیں گے نہیں سرے سے۔ لڑکے کا باپ بھائی 2-4 لوگ گئے، نکاح پڑھا کے لے آئے، ختم کہانی، چھٹی، کسی طرح کی کوئی بارات نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور بھائی خاص طور سے ہم اپنے یہاں ٹانڈا والوں سے کہیں گے، خاص طور سے کہیں گے، یہاں علماء بہت ہیں، حفاظ بہت ہیں، اللہ ان سب کو قائم دائم رکھے اور دین پر باقی رکھے کہ دیکھو یہاں کے جوانوں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے جوان بگڑیں اور ہم خاموش رہیں، ہمارے جوان شراب و نشے کے عادی ہوں، ہم سر جھکائے بیٹھے رہیں، ہمارے جوان بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ہمارے اوپر جنبش نہ ہو، جو نہ رہیں گے تو ہم گویا بے حس ہو گئے، احساس مر گیا ہمارا بالکل کہ کچھ بھی کریں جا کے جوان نہیں۔ ہم اپنے جوانوں کو پیار سے، محبت سے ڈانٹ کے منع کریں گے۔ اگر آپ کا بیٹا رات میں دیر سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور وہ کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے۔ اپنے گھروں کا وقت طے کر دو کہ 10 بجے تمہیں گھر میں آنا یا 9 بجے تمہیں گھر میں آنا ہے، وقت طے کرو، اور اس کے بعد نہ آئے تو اس کی اچھی طرح خیریت لو۔ کہاں تھے تم؟ آج کل ہوتا کیا ہے، جوان کماتا ہے، کمائی کی وجہ سے باپ سر جھکا لیتا ہے، اس سے کچھ کہا ناراض ہوگا اور پھر ہمیں کچھ دے گا نہیں، چھوڑ کے چلا جائے گا یا کچھ کر لے گا، اور پھر وہ جوان دھیرے دھیرے اس کی زندگی بگاڑ کی طرف جاتی ہے، اور ایک دن وہی باپ جو نہ روکنے والا ہے خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھو، جوانوں کا خیال رکھو۔ نشے کا عادی ہونا یہ تباہی اور بربادی ہے۔ آج کل نشہ اتنا عام، الامان والحفیظ۔ شراب نہیں ملتی ہے تو کھانسی کی دوائی پی لیتے ہیں۔ اب تو یہاں تک ہو رہا ہے، شراب نہیں ملتی ہے تو پیٹرول سونگھ کر کے نشہ اپنا کیا ہے پورا کر لیتے ہیں۔ کچھ نہ ملے تو گانجا مسل لیتے ہیں، اس سے نشہ کر لیتے ہیں، اور بھی کچھ نہ ملے تو اب انجیکشن آ رہے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ان سے نشہ پورا کیا جا رہا ہے۔ اور ماں باپ کو یا تو پتہ نہیں یا تجاہل عارفانہ ہے، جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہنے کو تیار نہیں ہے کہ تم بیٹا غلط کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من شرب الخمر فلیشقص الخنزیر،
جو شراب پی رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ خنزیر بھی نوچ نوچ کے کھا لے، دونوں برابر ہیں۔ آپ نے فرمایا شارب خمر کعابد وثن، شراب کا پینے والا اور بت کا پوجنے والا دونوں گناہ میں برابر ہے، دونوں گناہ میں برابر ہے۔ ہمارا بیٹا سور کھائے تو ہم گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہمارا بیٹا جا کر کے بت کی پوجا کرے تو ہم ڈنڈے سے خبر لیں گے، لیکن وہی بیٹا نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، ہمیں پھر کیا ہے، اس کی خبر نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں نشہ کرنا فیشن ہے، نشہ کرنا ضرورت ہے، اور نشے کے ذریعے سے کیا ہے، مستی آتی ہے۔ مستی آج آ رہی ہے لیکن کل کچھ ایسی پستی آئے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے جوانوں کو نشے کی لت سے بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو گٹکھا کھا رہا ہے، جو سگریٹ پی رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ نشہ بھی کرے گا۔ اور یاد رکھنا، نشہ کرنے سے آدمی کا نشہ اتر جاتا ہے۔ نشہ کیا ہوتا ہے؟ اتر جاتا ہے۔ 3 نشے ہوتے ہیں آدمی کے پاس، جوان طاقت کا نشہ، مال کا نشہ اور عزت کا نشہ۔ جب آدمی نشہ زیادہ کرتا ہے تو طاقت اس کی کیا ہے، شراب پینے سے ختم، پھول کے کپا ہو گیا، طاقت ہے نہیں۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو نشہ ہوتا اپنے مال کا، جب شراب زیادہ پیے گا، نشہ زیادہ کرے گا، کمائے گا نہیں، اور دھیرے دھیرے مال ختم ہوگا، مال کا نشہ بھی ختم ہوگا۔ تیسرے عزت کا نشہ ہوتا ہے، اور جب آدمی شراب پی کر کے نالی چاٹ رہا ہے، وہ عزت والا ہے یا ذلیل ہو گیا؟ ہر ایک اسے کہے گا کتنا نالائق آدمی ہے۔ تو شراب پینے سے، نشہ کرنے سے یہ سب نشے اتر جاتے ہیں۔ تو اپنے جوانوں کی فکر کرو، اپنی جوان بچیوں کی فکر کرو، اور گھر کے اندر پردے کا ماحول قائم کرو، اور شادیوں کی رسومات سے بچنے کی کوشش کرو۔ باغیرت بنو جوانوں، بے غیرت نہ بنو۔ ایسی سسرال نہ ڈھونڈو کہ ہر وقت ہمیں وہاں سے ملتا رہے۔ آج کل کے جوان کیا سوچتے ہیں؟ دودھ دیتی سسرال ہو، کیا ہو؟ دودھ دیتی سسرال ہو، کہ جہیز بھی ملے اور ساتھ میں جب بچہ ہو تو بڑھیا سا چھوچک بھی ملے، اور سالے کی شادی ہو تو موٹر سائیکل بھی ملے، سالی کی شادی ہو تو بھی جناب کی جیب گرم ہو، اور عقیقہ ہو تو بھی کیا ہے، ہم نوازے جائیں۔ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا، داماد محترم کا تو مقام سب سے اعلیٰ ہے، لہذا وہ تو سب سے آگے رہیں گے، خوب ملے گا۔ جوان اپنی قوت بازو پر اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دوسرے کے مال پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، آقا نے فرمایا ہے، من نکح لامرأۃ لمالها لم یزد اللہ بہا الا فقرا، جو بھی مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اللہ اس کی فقیری میں اضافہ کرتا ہے، اور ایک دن اس کے پاس کاسہ گدائی ہوتا ہے، روزانہ فقیر ہوتا رہے گا۔ تو بھائی باز آؤ گے انشاءاللہ؟ باز آؤ گے؟ سنت کے مطابق شادیاں کرو گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 بج چکے ہیں، گھڑی کے بھی اور ہم سب کے بھی 12 بج چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حضرات، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کریں کہ الہ العالمین ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، حضرت والا بڑا شکوہ کر رہے تھے ہم سے، کچھ یوں کہہ رہے تھے کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، اور اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے۔ وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر، وفا کے شیوں سے جفا کے شیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت والجلال عمل کرنے کی توفیق مرحمت